بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اول جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کا مربد تھا، یعنی کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی بابت دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ خرمن سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے یہ قطع خرید کر مسجد بنائیں، اور ان کے چچا سے جن کے زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے کہا، ہم اس خرمن کو بلا کسی معاوضے کے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے اس کی قیمت کے خواستگار نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر ہی خرید فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار اس کی قیمت میں ادا کیے۔ بعد ازاں اس زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوانے اور قبور مشرکین کے ہموار کر دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ انصار و مہاجرین بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانے والوں میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عثمان بن مظعون فطری طور پر نظیف الطبع واقع ہوئے تھے۔ مزاج میں صفائی اور ستھرائی بہت تھی۔ جب اینٹ اٹھاتے تو کپڑوں سے دور رکھتے، اور جہاں کپڑے پر ذرا بھی غبار پڑ جاتا تو اس کو جھاڑتے۔ یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثل تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے تنوں کے ستون تھے، اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتا۔ اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ 100 گز لمبی اور تقریباً 100 ہی گز عریض تھی، اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھیں۔ دیواروں کی بلندی قد آدم سے زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھی گئی، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے، اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب جس میں اب باب الرحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے، جسے اب باب جبریل کہتے ہیں۔ اور جب 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا، اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کا طول و عرض کتنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی۔ محمد بن یحییٰ امام مالک کے تلمیذ یہ فرماتے ہیں کہ شرقاً و غرباً 63 گز تھی۔ تحقیق یہ ہے کہ مسجد نبوی کی 2 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ دوسری 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از سر نو تعمیر کروائی، جیسا کہ متعدد احادیث اور مختلف روایات سے ثابت ہے۔ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا، اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں 100 گز سے کچھ زائد ہی تھا۔ چنانچہ ابن جریح جعفر بن عمر سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 2 مرتبہ بنایا۔ اول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور دوسرا فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں مسجد کو از سر نو بنایا، اور مسجد کی زمین لے کر مسجد میں اور زیادہ توسیع کی گئی۔ چنانچہ معجم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری سے یہ فرمایا کہ یہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضے میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، لیکن وہ اپنی اسرت و غربت اور کثیر العیالی کی وجہ سے مفت نہ دے سکا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قطع زمین کو بامعاوضہ 10,000 درہم اس انصاری سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قطع زمین آپ اس انصاری سے جنت کے محل کے معاوضے میں خرید فرمانا چاہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب بامعاوضہ جنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر مسجد میں شامل فرمایا، اور اول اینٹ اپنے دست مبارک سے رکھی، اور پھر آپ کے حکم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی بنیاد ڈالی اور سردست 2 حجرے تیار کروائے، ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ بقیہ حجرے بعد میں حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے۔ مسجد کے متصل حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو نظر کر دیتے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے تمام مکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے۔ اکثر حجرے کھجور کی شاخوں کے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے اور دروازے پر کمبل اور ٹاٹ کے پردے تھے۔ حجرے کیا تھے؟ زہد اور قناعت کی تصویر اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ تھے۔ ان حجروں میں اگرچہ اکثر و بیشتر رات کو چراغ نہیں جلتے تھے اور ضرورت بھی نہ تھی۔ جس گھر میں اللہ کا داعی بشیر و نذیر اور سراج منیر رہتا ہو وہاں کس شمع اور چراغ کی کیا حاجت۔ ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ تمام حجرے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے۔ جس وقت ولید کا یہ حکم مدینہ پہنچا تو تمام اہل مدینہ صدمہ سے چیخ اٹھے۔ ابو امامہ سہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے کہ کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر من جانب اللہ دنیا کے تمام خزائن کی کنجیاں رکھ دی گئی تھی وہ نبی کیسے حجروں اور کیسے چھپروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زمانہ خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نہیں کیا، صرف جو ستون بسیدہ ہونے کی وجہ سے گر پڑے تھے ان کی جگہ اسی طرح کھجور کے ستون نصب کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں قبلہ اور غربی جانب میں مسجد نبوی کو بڑھایا اور شرقی جانب میں چونکہ ازواج مطہرات کے حجرے واقع تھے اس لیے اس جانب میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسجد کی توسیع فرمائی مگر اس کی اصل شان اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کروائی اور کھجور کے ستون اور کھجور کی شاخوں اور پٹھوں کی چھت ڈالی اور اس کی اصل سادگی کو برقرار رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد کی توسیع بھی فرمائی اور بجائے کچی اینٹوں کے منکش پتھروں اور کلئی چونا سے اس کی تعمیر کرائی اور ستون بھی پتھر ہی کے لگائے اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شان سے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ شاک گزرا کہ مسجد نبوی کی سادگی اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کا بار بار انکار اور ناگواری و کراہت کا اظہار دیکھا تو ایک خطبہ میں یہ فرمایا، تم لوگوں نے اس بارے میں بہت چہم گوئیاں کی ہیں اور تحقیق میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مثل جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔